الإله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطاب. ورفع درجة الآمنين بمعاني الكتاب وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآداب. والسلام على أبي حنيفة وأحبابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ہم سوئے حشر چلے ہم سوئے حشر چلے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو روان
سے گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی راہ میں گناہگار کے ساتھ، یہ تو یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ پوری ایمانداری، دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ سید عالم کے حضور درود پاک پیش فرمائیں اور اس محبت کے ساتھ پیش فرمائیں آپ کا جسم یہاں ہو اور دل جان عالم کے قدموں میں۔ یہی درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام پڑھ لیجیے ذرا درود پاک۔ پڑھ لیجیے ذرا گلے کے ساتھ شکریہ پڑھیں، الصلاۃ والسلام۔ اہل سنت پہ ہے بار احسان تیرا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا، احمد رضا۔ اہل سنت ہے بار احسان تیرا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا، نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا۔ ایک میں کیا ہزاروں شیدا تیرے، ایک میں کیا ہزاروں شیدا تیرے، بندگان خدا شاہ احمد رضا، بندگان خدا شاہ
احمد رضا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا کسے تیرے سوا شاہ احمد رضا گھٹ گھٹا کر مرے حسد میں گھٹ گھٹا کر مرے حسد میں تیرے دشمن سدا شاہ احمد رضا تیرے دشمن سدا شاہ احمد رضا سچ تو یہ ہے کسوٹی ہے ایمان کی سچ تو یہ ہے کسوٹی ہے ایمان کی ہے کھرے سے کھرا شاہ احمد رضا ہے کھرے سے کھرا شاہ احمد رضا دوست دشمن ہی نہ ہم کو خبر دوست دشمن تھی نہ ہم کو خبر تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا خوف محشر ایوب رضوی تجھے خوف محشر ایوب رضوی تجھے آپ لیں گے بچا شاہ احمد رضا یا غوری در محمد کی مطلوب ہو نام نامی سے پہلے بھی آ جائے بس نام نامی یا غوری گر محمد کی مطلوب ہو نام نامی سے پہلے یا چاہیے شعر لکھنا شہر یار اپنی جگہ نعت لکھنے کو احمد رضا یا بری گر محمد کی مطلوب ہو نام نامی سے پہلے
اپنی جگہ نعت لکھنے تو احمد رضا آستانہ تیرا چھوڑ جائے کہاں آستانہ تیرا چھوڑ جائے کہاں تیرے در کے گدا شاہ احمد رضا آج دولہا بنا احمد رضا اہل سنت پہ ہے احسان تیرا اللہ جل شانہ وأتم برهانه وحده لا إله غيره له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام لا شريك له لا زد له لا ند له لا فوق له لا تحت له لا يمين له لا يسار له لا جسم له لا جسم له لا مثل له لا مثال له وحده لا شريك له رب ذل المنن کی حمد لم یزل اور لاجزال کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں اسنکھوں لا تعداد مرتبہ درود و سلام حضور ساکی کوثر شافع محشر حامی بے کساں سرور سروراں رحمت عالم غم گسار زوجہاں نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقرۃ عیوننا وقلوبنا بک یا سیدی یا نبی اللہ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ کی مقدس اور مبارک عالی بارگاہ کے حضور درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً مودتاً عرض کرنے کے بعد اسلامی انقلاب کا بے باک نقیب محافظ اسلام فقیہ اعظم نابغہ اثر یگانہ روزگار سرمایہ افتخار مسلمانوں کا یاور علماء عمایت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسلاف کی مقدس یادگار سنیت کا علم بردار مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام اہل سنت زینت منبر و محراب فدائے مدینہ محافظ نبوس اصحاب رسول و اولاد رسول و ازواج رسول
مہر وفا سنیت کی سخا مصطفیٰ کی عطا امام احمد رضا نبر اللہ مرقدہ وعم فیضہ للمسترشدین الى یوم الحساب وسق اللہ السرا وجعل الجنة مصبا ورضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس بستی میں میں آیا ہوں اس بستی کے انتہائی متصل محافظ عقیدہ ختم نبوت منظور نظر بارگاہ رسالت رخ برگ گلاب شمس سالار مہر منیر روشن ضمیر سنیوں کے لیے دستگیر میرے لیے پیران پیر حضور قبلہ پیر سید مہر عشق رضی اللہ تعالی عنہ نبر اللہ مرقدہ وعم فیضہ للمسترشدین الی یوم الحساب وارثین منبر و محراب میری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کی دھڑکن آنکھوں کی ضیاء اہل سنت کے عقیدے کی وفا علماء حق علماء اہل سنت بسنت معذرت کہ مجھے سب کے مقدس اسماء سے آگہی نہیں ہوتی تو خطیبانہ ڈائلاگ سے پاک ہو کر اپنے لیے اپنے والدین کی بخشش کے لیے میں نبی کے غلاموں کا نام لیتا رب تعالیٰ میرے علماء حق کو سلامت رکھے تم تیز ہوا کی جفانوں سے محفوظ رکھے مدینے کی خوبصورت ٹھنڈی ہواؤں کا فیض ہے میرے ساتھ قبلہ پیر صاحب بھی موجود ہیں آپ سبھی احباب بڑی محبت کے ساتھ نماز مغرب سے متصل نماز موجود ہے سنی تحریر کے جملہ نوجوانوں کو خراج محبت پیش کرتے ہوئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ان کے ذرائع امیر اور قائد مجاہد ملت فخر اہل محبت نازش علماء اہل سنت انتہائی وفادار بھائی خوبصورت دوست خوبصورت یار میرے عقیدے کا وفادار اور ہم سب کا پہرے دار علامہ مولانا قبلہ طاہر اقبال چشتی حفظہ اللہ وعدم اللہ ظلہ علیہ وعلینا وعلا کل ملت اہل سنہ والجماعہ محتشم سامعین آج کا یہ خوبصورت اہتمام عقیدہ ختم نبوت اور سیدی اعلیٰ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے چونکہ آج خاص سے پاک کا دن ہے میں نے پنجتن پاک کے نام کی 5 آیتیں پڑھی آپ کی توجہ چاہوں گا ان 5 آیتوں کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ان کے تراجم اور مفہوم کو سمجھنے سے قبل ایک مثال کا سہارا لے کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں ایک کسان جب کسی کھیت گفتگو شروع ہو چکی آپ کی ترجمے ایک کسان جب کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے میں دوبارہ عرب چاہتا ہوں ایک کسان
طالب علم کی حیثیت سے علماء کو سبق سنا رہا ہوں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے اور یہ بھی خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ یہ علم اور فضل اور عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے مجھ سے کافی محفوظ ہے۔ میں تو ان کے جوتوں پر لگنے والی خواب کے مارا بیمار نہیں، یہ کوئی خطیبانہ ڈائلاگ نہیں ہے، بلّہ بلّہ تلّہ دلوں کا حال رب تعالیٰ جانتا ہے۔ بہرحال گفتگو غور سے سماعت کیجیے گا۔ کسان جب کسی کھیت میں کوئی چیز اگاتا ہے، سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے زمین کی تیاری کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے۔ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں کہ بیج ڈال کر وہ غافل نہیں ہو جاتا، پھر وہ اس کا خیال کرتا ہے۔ اگر وہ اس کا خیال نہ کرے، لحاظ نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو مطلوبہ ہدف اور وہ فصل جس کے لیے اس نے بیج بویا تھا وہ اس کو کبھی مل سکتی نہیں۔ آپ کی عین نوازش تو جو میرے دل رکھیے گا، بیج ڈالنے کے بعد کسان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا سا بھی غافل ہو جائے تو اس کھیت میں بیج کے ساتھ ساتھ ایسی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں جو اس کی زمین کی روئی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جو زمین کی اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت ہے اس کو وہ فوت کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کو جڑی بوٹیوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی آبیاری بھی کرنی ہے۔ چار چیزوں کی بیج ڈالنے کے بعد ضرورت اشد ہو جاتی ہے۔ وہ چار چیزوں میں پہلی چیز ہے پانی۔ فصل کو پانی نہ دے تو وہ سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کھاد نہ ڈالے وہ بڑے پھولے گی نہیں، اور اگر اس کو روشنی سے معلوم کیا گیا تب بھی وہ نہیں بڑھ سکتی۔ اگر ہوا اس کو نہ ملے تو بھی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ نتیجہ بھی یہ ملتا ہے بیج جو ڈالا ہے جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ پانی، کھاد، روشنی اور ہوا اتنی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو گئی اس کی فصل تباہ و برباد ہو جائے گی، اس کو مطلوبہ ہدف حاصل نہیں ہوگا۔ سب سے جو پہلا پیریڈ ہے وہ ہے بیج ڈالنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا، غیر ضروری جو اگنے والی چیزیں ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، ختم کرنا۔ اب آئیں قرآن پر۔ شروع میں نے الف لام میم سے کیا ہے، مگر میں ترجمہ 5ویں آیت کے آخری لفظ سے کر رہا ہوں۔ جس طرح فصل کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے کے لیے کسان کمر بستہ رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، رات کو دن کو کسی وقت کسی جگہ آندھی آئے طوفان آئے اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے، مومن کو بھی اپنی کامیابی کے لیے چار چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اس سے پہلے کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہے وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے پتا چلا محمد عربی کے دین کے کھیت میں کچھ دین کی ہدایت
پر ہیں کچھ ہدایت ہمیں ہے یوٹیوب ویندے اور میں کیا تھوڑا ویندے زیادہ میں کیا یوٹیوب یہ مولوی سنیا مدرسے بچہ نہ چلے 1000 روپیہ دے کے حافظ نو گھر بلا کے پڑھایا کدی میں مولویوں کا وزیر اعظم ہوتا تو میں ایک حافظ نو گھر پڑھانا جانتا تو پھر انہوں میں دستا وقت دا بادشاہ بھی ہوئے تو میرا امام بول کے آتا ہے کروں مدح اہل النصیب یصیب لو کان تحت الجبل او کما قال فرمایا تمہارا رزق اگر 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہو تو تجھے مل جائے گا سننے والے تو یقین کر لیتے ہیں تیرا